کوئی یقین بھی کوئی نہیں، آپ نہ صبر کر سکا، اتنا چھیڑ دیا امت کو۔ ٹھیک ہے جی چلے، بہت شکریہ جی آپ کا۔ درمیان میں کئی باتیں پھر سنا دی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ دین میں کیسے کیسے چھوٹے لوگ چھوڑتے ہیں۔ مولانا وہ قمیض جو پہلے ہی سے آدھی سلی ہوئی ہو یا آدھے بازو والی ہو، وہ بات درمیان میں رہ گئی تھی، کال کے بعد لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی یہ سوال ہے کہ بھائی جو ایسے کپڑا ادھار بیچتے ہیں، ہاں اب جیسے بھائی کسی نے سال بھی لگائی، کسی کو 8 سال ہو گئے، کیا مطلب کسی نے مہینے میں دیا تو ادھار میں کچھ منافع لے سکتے نہیں؟ ہاں، آپ نے جب بیچا تھا تو فرض کر لیں کہ آپ نے ایک سوٹ دیا ہے 100 روپے کا، اب بندے نے پیسے آپ کو دے رہا ہے 1 سال کے بعد، وہ بھی 10 دفعہ اس کے گھر کے آپ نے چکر لگائے، تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ 120 لے سکتے ہیں یا نہیں، یہی سوال ہے آپ کا؟ کہ بھائی میں اوپر دے رہا ہوں، وہ خوش ہو کے لے رہے ہیں تو کوئی برا تو نہیں؟ اچھا، خوش ہو کے دے رہے ہیں۔ ہاں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پیسے ہمارا منافع لگا لیں، بھائی جتنا آپ کو مناسب لگے جیسے تو ہم لیں گے، ان کی اجازت سے ہم دے سکتے نہیں؟ آپ اپنی طرف سے اس قیمت سے زیادہ نہیں لے سکتے جو آپ نے اس کے ساتھ طے کی تھی، جیسے کہ وہ 10 سال بعد دے۔ آدمی اپنی خوشی سے آپ نہیں مطالبہ کر رہے، آپ سے نہیں کہتا کہ آپ جتنا چاہتے ہیں لے لیں، وہ خود ہی 100 کی تھی 105 آپ کو دے رہا، وہ خود ہی دینا چاہ رہے ہیں، ہم نے نہیں کہا۔ آپ بات سنیں گے، آپ کے سوال ایک اور بھی نکل رہا ہے، کہتا نا آپ کو کہ آپ لے لیں، زیادہ لینا چاہتے، آپ نے اگر دخل دیا نا، کچھ بھی کیا کہ چلو 100 کا 105 سود ہو جائے گا، آپ اس کو کیا ہم تو بھائی ہمارا اتنا ہی بنتا دیں گے، وہ اپنی خوشی سے 150 دے دے۔ مولانا میں جہاں تک بھائی کا سوال سمجھا ہوں، وہ ہماری سوتر منڈی کی طرح نقد اور ڈیو والی بات ہے، وہ آپ کہتے ہیں کہ سال بعد دینا ہے یا 6 مہینے بعد دینے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اتنے پیسے آپ اوپر لگا کے مجھے بل بنا دیں، بالکل یہی کہہ رہے ہیں نا آپ کو؟ میں اب سمجھا ہوں آپ کی بات، کہ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ میں نے پیسے آپ کو اگلے سال دینے ہیں، آپ اپنے حساب سے اس سوٹ کی قیمت کے اندر جو بڑھوتی اور جو مزید منافع چاہتے ہیں وہ لگا لیں، بس۔ اچھا، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ ایک سوال یہ ہے، اچھا خیر، یہ جواب ابھی نہیں دیا آپ کو ہم نے۔ اچھا بتائیں۔ بالکل میرے بھائی سن لیں، ساری دنیا کے مفتی بھی اس کو جائز کر دینا، یہ جائز نہیں، صریح سود اور حرام، ایک تو نا شبے والا پکا سود ہے، آپ میاد کی قیمت لے رہے ہیں کہ جتنا وقت دے رہے ہیں اس کے پیسے بڑھا رہے ہیں، قطعاً حرام ہے۔ بلکہ اگر وہ نہیں دے سکتا نقد، آپ 100 کی بجائے 90 میں دے اسے، وہ غریب ہے نہیں دے سکتا، اور اگر امیر آدمی دے سکتا آپ ادھار دیتے کیوں؟ سود لینے کے لیے کہ بہانے سے آپ کیا بھائی رکھ یہاں پیسے، میں نہیں ادھار دے سکتا، آپ دے سکتا ہے نقد تو نقد اس سے قابو کرے، اور اگر نہیں دے سکتا آپ سمجھ لئیے بیچارہ مسکین ہے تو اس کو تو نرم ریٹ پر دینا چاہیے۔ دین تو یہ کہتا ہے کہ 100 کی بجائے 80 میں دے دو اس کو، بلکہ معافی کر دو تو بہت اچھا، یہ تو سوچا کریں۔ مولانا جو بات بھائی بتا رہے ہیں اس وقت، تو میرا خیال ہے کہ غالب اکثریت علماء کرام کی اس کے جائز کا نہیں بلکہ ثواب کا کام بھی بتاتے ہیں، کہ آپ نے اس بندے کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے اس کو ادھار دے دیا، 4 پیسے زیادہ کے لے لیے، کیونکہ مارکیٹ کے اندر آپ کا روپیہ جو ہے اس میں بھی ڈی ویلیویشن ہونا ہے، اور اگلے سال نہ جانے وہ چیز کتنے کی ہوگی۔ یہ طاہر میاں ان لوگوں کی باتیں سنیں نا تو ان کو مولویوں کو بھیج دینا چاہیے اکنامکس کے کلاس روم میں، جہاں معاشیات پروفیسر پڑھاتے ہیں نا اور سود کو حلال کرتے ہیں، پتہ چلے گا، یہی دلیلیں دیتے ہیں کہ ایک آدمی نے قرضہ دیا، ڈیویلیویشن ہو جانی اور پتہ نہیں ہو سکتا، وہ سود اسی دلیلوں سے کرتے ہیں نا یار، کوئی یہ بہانے نہیں ہے، بس سیدھی بات ہے، اگر وہ نقد ادا کر سکتا 1 دن کی مہلت مارے کہ ہم نہیں سود میں فرض نقد دو ہمیں، اور اگر غریب ہے تو اس کو نرم کرو۔ اچھا، اگلا سوال کر لیں آپ۔ اچھا دوسرا سوال یہ ہے، آپ بات کہاں سے کر رہے ہیں؟ سندھ، ہم بہاولپور سے کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم مطلب یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے اپنی فیملی ہے، اپنا محلہ ہے یا اپنے رشتے دار ہے، اگر ہم ان کے جاتے ہیں نا وہ ہمارے جانے سے ہم سے رکھتے ہیں، ہمارے سے ناراض ہیں، ہم سے ملنا نہیں چاہتے ہو، اور ہم ان کے بار جاتے ہیں، چلو بھائی اللہ کی حدیث ہے کہ کوئی دھکے بھی دے تو اس کے بھی جاؤ، تو وہ ہمارے سے نفرت کرنے، اب اس سے یہ ہے کہ ہمارا ہنسنا صحیح ہے کہ ان کے جانا صحیح ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، جو آپ سے کٹتا ہے آپ اس سے جو یہ دل من کرتا ہے، جو آپ سے کٹتے ہیں نہیں ملنا چاہتے، آپ اپنے آپ کو بس زبردستی کر کے ان کے گھر لے جائیں، آپ کو اجر ملے گا، بہت اجر ملے گا، وہ جو جی چاہے کرتے رہے، آپ ملتے رہیں، کوئی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا تم برائی کا بدلہ نیک دو، جو پکے دشمن ہیں وہ بھی کبھی دوست بن جائیں۔ بات یہ نہیں ہو رہی ہے بھائی، بات یہ ہے کہ بھائی وہ ویسے ہم سے
نہیں انشاءاللہ میرے بھائی جاتے رہیں گے شرم آ جائے گی، کوئی نہ کوئی ان میں شریف آدمی نکل آئے گا، بیٹھنا بھی شروع کر دے گا، اثر ہو جائے گا، کچرا کچرا گرتا رہتا ہے، پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، یہ تو انسان ہے، مان جائیں گے آپ، چلتے جائیں بھی کرا کر کے جائیں، آپ نہ تعلق توڑیں۔ اچھا یہ اگلے اتوار بتائیں، آپ خاتون ہیں یا مرد ہیں؟ میں خاتون ہوں۔ ابھی سمجھے ہم بات، میری بہن اگلے اتوار ہمیں کال کی، اگلے اتوار اب اور دو سوالوں کے جواب دے دیے نا، اور لوگوں کو اگلے اتوار جواب دیں گے آپ کو جی انشاءاللہ۔ اللہ خیر سے رکھے۔ اگلے مولانا قمیض اور شرٹ کے حوالے سے ہم سوال کر رہے تھے کہ جو سلی ہی آدھے بازو والی ہو تو اس میں نماز ہو جائے گی، اگر کوئی بندہ گرمی کی وجہ سے اپنے بازو اوپر کر لیتا ہے تو پھر کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کی وضاحت فرما رہے تھے آپ۔ اب میں بتایا کہ جو لباس بنا ہی چھوٹا ہے نا، مگر ناف سے گھٹنوں تک آدمی کا صدر چھپ جاتا، اس میں نماز ٹھیک، کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے، کوئی مکروہ بھی نہیں ہے۔ اور اگر لباس ہے پورا بازو ہے مکمل، آپ نے اس کو اوپر طے کر لیا، تشمیر الکمین کہتے ہیں اس کو، کہ آستینوں کو چلا لینا۔ اب اس میں یہ تو بات نہیں کہ نماز نہیں، یہ ہر بات پر جو کہہ نماز نہیں ہوتی، یہ کوئی عالم نہیں کہتا، زیادہ زیادہ کہتے ہیں کہ یہ ناپسندیدہ، اچھا نہیں کام، یار ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ فتوے کہ نماز ہی نہیں، جاہلوں کے نماز کیوں نہیں، نماز ٹھیک ہی ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں اگر ایسا نہ کرتا تو اچھا تھا۔ اب اس میں بھی یہ فرق ہے، کچھ تو کہتے ہیں کہ خواہ نماز سے پہلے کیا اور نماز پڑھنے سے پہلے، پھر بھی اس نے برا کیا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ نماز تو اس نے شروع کی اور بازو کھلے ہوئے تھے، بعد میں نماز کے اندر اس نے یہ حرکت کر لی۔ وہ کہتے طے کرنے کا نہیں کوئی حرج، نماز میں یہ کام کر رہا، اصل کام چھوڑیے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ کراہت نماز میں جب یہ کام کیا جائے پھر ہے، ورنہ اگر اس نے پہلے سے کر لیا تو کوئی ڈر۔ اب دو رائے آ گئی اماموں کی، دین میں ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ منع کیا گیا، اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی حد۔ اب تیسرے امام کی رائے پوچھیں گے کہ ان دو اماموں کی رائے کے درمیان تطبیق دے دیں، تطبیق دے دی کہ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس نے اچھا کیا اور کر لیا تو جائز، ایک اعلیٰ ہو گیا ایک جائز ہو گیا۔ نماز کی حالت کے اندر تو ہم اس حرکت کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن اگر موسم کے حالات کے باعث اس نے نماز شروع کرنے سے پہلے ہی ایسا کیا ہو تو پھر آپ کا کیا فتویٰ؟ ہاں فتویٰ یہ ہے کہ نماز ٹھیک ہے اس کی، یعنی اگر سے سکون ملتا، ہوا آتی ہے، ٹھنڈک لگتی ہے، تو پھر تو بہت زیادہ اچھا کیا اس نے، کہ نماز میں سکون ملنے سے ہی خوشبو ہوگا۔ اگر بے چینی رہا، پسینہ آتا رہا، کیا فائدہ ہوگا؟ کپڑوں کی پڑی ہوئی ہے، السلام علیکم، توجہ خراب ہو۔ میں تو کہتا ہوں کرتا بھی اتار کر صرف کیا بندھا ہوا، ہوا آ رہی ہے، بستیوں میں نہیں ہوتے پنکھے، تو جو نماز اس طرح پھٹتا صرف طے بندہ جیسے ابو ہریرہ پڑھتے جابر، بہت اچھا کرتا، ٹھنڈک لگے گی، مزے سے نماز پڑھے گا، اس طرح صاحب لائن پر ہی کیا کر رہے ہیں یہ مولوی حضرات؟ اپنے فتووں کو روکتے ہیں، نماز کی جڑ کٹ کی، خوشبو ہی نہیں رہا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں آتا کہ نماز پڑھتے تھے ایک طے بند اور کپڑے ان کے پاس پڑے ہوتے تھے، یہ بہانے بناتے کہ وَثِيَابُ مَوْضُوعَةٌ لِلنِّشْتِ، کہ پائی پر کپڑے پڑے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ، میں کاری جان بوجھ کر اس لیے رہا ہوں تیرے جیسے ہم بھی دیکھیں اور ان کو پتا چلے کہ دین میں مرد کے لیے یہ چیزیں جو ہے ان کا کوئی ضروری نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ ایک ہی طے بند میں نماز پڑھے، انہوں نے کہا جانتے ہیں ابو ہریرہ کو؟ آپ ہی صحابی رسول۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حاجی بھائی، جی الحمدللہ۔ اچھا یہ ایک تفسیر کی کتاب پوچھنا تھا۔ جی فرمائیے۔ یہ ایک بازار اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے، یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ جی جی تو اس کے متعلق کچھ انہوں نے جو پرانے جو مفسرین جیسے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور پرانے مفسرین، ان کی رائے یا ان کے یہاں یہ مستند تفسیر کا درجہ رکھتی ہے؟ نیازی صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ بہت لوگ اس کو